والصلاة والسلام على سيد المرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام علیکم یا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جب بھی درود پاک پڑھیں تو مد خضرہ کا تصور کیے ہوئے، سنہری جالیوں کا تصور کیے ہوئے اس طرح پڑھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کی طرح ہی ہیں. انبیاء کرام کو جو دنیا سے انتقال ہوتا ہے تو ایک آن کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی طرح پہلے کی طرف زندگی ہوتی ہے. تو یہی تصور کر کے یہاں پڑھیں یا مدینے پہنچ کے پڑھیں، اسی تصور سے پڑھیں. ہم آقا سن رہے ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی وعلی اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ. یا نور اللہ. حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی، میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حال میں ہے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں. آپ نے اسے ایک عمل بتایا. اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، لیکن اچھی حالت میں نہیں دیکھا. اس کے جسم پر تارپول کا لباس ہے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، عذاب میں مبتلا ہے. بڑی پریشان ہوگی اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھ کر. دوسرے دن پھر حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو گئی. عرض کیا میں نے تو بچی کو اس حالت میں دیکھا ہے. اب چلی گئی. امام حسن بصری بھی بڑے پریشان ہو گئے لڑکی کا یہ حال سن کے. کچھ دنوں کے بعد امام حسن بصری نے ایک لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ جو جنت میں پھیل رہی ہے، جنتی لباس میں ہے. اس لڑکی نے کہا کہ امام حسن بصری مجھے جانتے میں کون ہوں؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس نے آپ سے آ کے عمل پوچھا تھا اور مجھے خواب میں بری حالت میں دیکھا تھا، عذاب میں دیکھا تھا. میں وہی لڑکی ہوں. ہم بڑے حیران ہوئے. تمہاری والدہ نے تو یہ بتایا تھا کہ تم عذاب میں مبتلا ہو. اس نے کہا کہ اس والدہ نے ٹھیک بتایا تھا آپ کو کہ میں واقعی عذاب میں ہی مبتلا تھی، لیکن ہوا یہ ایک نوجوان قبرستان کے قریب سے گزرا. اس نے درود پاک پڑھا اور سارے قبرستان والوں کو احسان کر دیا. اس قبرستان میں 560 مردے دفن تھے، سب پر سے عذاب اٹھا دیا اور اللہ نے کرم فرمایا میں سب سارے جنت. تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس شکایت سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئی. ایک تو پہلے کے مسلمانوں کا رجوع اللہ والوں کی طرف تھا. جب بھی کوئی حاجت ہوتی تھی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ والوں کے پاس جاتے رہا کریں اور اللہ والوں کی برکتوں سے لوگوں کے کام بھی ہو جایا کرتے تھے. اب بھی ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو اللہ کے ولیوں کے مزار پہ چلے جائیں، نیک لوگوں کے پاس چلے جائیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد میں فلاں کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے ہم اس کو اچھی حالت میں نہ دیکھیں اور پھر ٹینشن میں آ جائیں، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں. اور اس حکایت سے ایصال ثواب کا ثبوت بھی پتہ چلا، ایصال ثواب کی برکت بھی پتہ چلی. جس طرح علی بھائی نے یہ محفل سجائی ہے ایصال ثواب کے لیے. ان محفلوں کا فائدہ ہوتا ہے. جو دنیا سے چلا جاتا ہے، جن کی نیت سے سجائی جاتی ہے، ان کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہ فخر محسوس کرتے ہیں. باقی جو میتیں ہوتی ہیں دنیا سے جو چلے جاتے ہیں مردے، ان کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے فلاں نے میرے لیے یہ محفل سجائی ہے، مجھے ایصال ثواب کیا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ ثواب یہ بظاہر اگر ہماری طرف سے یہ تھوڑا ہے، ختم قرآن یا 2 ختم قرآن یا جتنا بھی ہم نے پڑھا، یہ بظاہر ہمارے حساب سے تھوڑا ہے، لیکن جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کو بہت بڑا کر کے وسیع کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو ہمیں ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اور اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ درود پاک کی کتنی برکتیں ہیں. ہم اگر درود پاک پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہیں
درود پاک پڑھ کر جتنے بھی ہمارے قریب دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں ان کو اس سال کرتے رہیں تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک ہی بار پڑھا ہوا درود بھی بیڑا پار کر دیتا ہے۔ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ دنیا سے تو سب نے جانا ہی نہیں ہے، ملک الموت علیہ السلام نے ہر گھر میں آنا ہے، روح قبض کرنی ہے، اور آخر میں ملک الموت علیہ السلام کو بھی حکم ہوگا کہ مر جا، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ بھی مر جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ دنیا سے سب نے چلے جانا ہے، ہم نے آخرت کی تیاری کریں۔ یہاں مسافر ہیں، ہم سارے مسافر ہیں، مسافر خانے میں دل نہیں لگایا جاتا۔ گیسٹ ہاؤس ہوٹل جہاں بھی کمرے دیے جاتے ہیں وہ جتنا بھی وی آئی پی 5 اسٹار 7 اسٹار کیوں نہ ہو، وہاں دل نہیں لگایا جاتا ہے۔ پتہ یہاں عارضی طور پہ ہم مسافر ہیں، تو یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پہ ہم نے دل نہیں لگانا، ہم عارضی طور پہ اس کے بعد آگے منتقل ہو جانا ہے، قبر میں ٹرانسفر ہو جانا ہے، عالم برزخ میں چلے جانا ہے، عالم برزخ میں بھی مستقل نہیں، پھر وہاں سے آگے ٹرانسفر ہونا ہے، پھر عالم آخرت میں ٹرانسفر ہونا ہے، پھر حشر کے معاملات، قیامت کے معاملات، 50,000 سال کا ایک دن اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس کے بعد پھر بہت سارے مراحل ہیں، میزان کا مرحلہ بھی ہے، اور حوض کوثر پہ بھی انشاءاللہ خوش نصیب حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر کی جام بھی پئیں گے۔ پل صراط کو بھی پار کرنا ہے، وہ بھی ایک مرحلہ ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط کو پار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں رہ کر ہم نے اگلے سارے معاملات کی تیاری کرنی ہے، معاملات بہت سارے ہیں، وقت بہت سارا ہے اگلا، اور یہاں پہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے جس میں ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی بھی تیاری کرنی چاہیے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، لیکن ہمارا سارا وقت دنیا میں رہنے کی تیاری میں لگ جاتا ہے، آخرت کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا، ہمارا ٹائم بہت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا ٹائم نہیں بچتا، باقی ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں بچتا، ہر چیز کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے، درود پاک کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں بچتا۔ ہمیں وقت نکالنا ہے جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم دنیا میں عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری کائنات ہمارے لیے ہے، یہ ساری سہولتیں، یہ دن رات، یہ روشنیاں، یہ ہوائیں، یہ ساری سہولتیں انسان کے لیے ہیں، لیکن بندہ ہے عبادت کے لیے، ہم ہیں اپنے رب کے لیے، ہم نے عبادت کرنی ہے، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، مغرب کا ٹائم کم ہے، جتنے یہاں حاضر ہوئے اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے، جس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی گئی تھی اللہ پاک علی بھائی کی یہ کوششیں قبول فرمائے، بڑی ماشاءاللہ نے محبت سے یہ تمام کیا، اللہ ان کے تمام مرحومین کو بے حساب بخشے اور ان کی جملہ پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے، جتنے یہاں حاضر ہیں سب کی جائز دلی حاجات تمنائیں اللہ کریم پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کو تقریباً 5 منٹ رہتے ہیں۔